بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جنابت کیا ہوتا ہے؟ غسل جنابت کا مسنون طریقہ: جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے پہلے، اور اگر دن میں یہ عمل ہو تو اگلی نماز سے پہلے پہلے میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ جنابت یا جنوبی ہونا کہتے ہیں۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، پھر شرمگاہ کو دھویا جائے، خواہ اس پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر مکمل وضو کرنا چاہیے۔ پہلے داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھو لیں۔ قبلہ رخ غسل نہیں کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے۔ تنہائی میں غسل کرنا چاہیے۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کرنے کے بعد وہاں سے تھوڑا ہٹ کر اپنے پاؤں کو صاف کرنے چاہیے۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہوگا۔ لیکن اگر بال پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں تو اب تمام بالوں کو دھونا لازم ہوگا۔ اگر کسی مرد نے شوکیہ لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا۔ محض بالوں کی جڑوں کو تر کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس گیا ہو یا ناک میں رطوبت بھری ہوئی ہو، اسے نکالے بغیر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دانت اور ناک اچھی طرح صاف کر کے ہی غسل کرنا چاہیے۔ اگر ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے یا ناخنوں میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہے یا بدن پر کوئی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہے تو ان چیزوں کو صاف کیجیے، بغیر غسل درست نہیں ہوگا۔ جس سے منہ میں مصنوعی دانت کی بتیسی لگا رکھی ہو تو غسل کے لیے بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دانتوں کو نکال کر قلم اور کاغذ اور غرغرہ کیا جائے۔ اگر دانتوں کو ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کلی کرنے سے غسل درست ہو جائے گا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو، ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اس وقت بھی تہہ بند وغیرہ باندھ کر غسل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ اور تحریمی ہے۔ احادیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بتایا گیا ہے۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ ناف کے سوراخ کے اندر پانی بھر جانا غسل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر غسل کر لیا جائے اب بعد میں وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی لیے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ جانے کی وجہ سے طہارت کبری کے ساتھ طہارت صغری بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ عیدین کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، اور یہ سنت صحیح قول کے مطابق نماز سے قبل غسل کرنے ہی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن پڑا جائے اور اس روز غسل جنابت کی بھی ضرورت ہو تو ایک ہی غسل سے جمعہ اور عید کی سنتیں بھی ادا بھی ہو جائے گی، لیکن ثواب کے حصول کے لیے سب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ حج اور عمرے کا احرام باندھتے وقت اور میدان عرفات میں زوال کے بعد حاجی کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف سے زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ حضرت ابو ایوب، جابر اور انس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں
کہ پاک صاف رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار کی جماعت، اللہ نے پاکیزگی کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے۔ تمہاری پاکیزگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی وجہ ہے، چنانچہ تم اس کی پابندی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پھر وہ اس میں غسل کرے یا وضو کر کے، کیونکہ زیادہ تر وسوسے اسی پیشاب سے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔